وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسا ما تقول ذلک یبقی من درنہ قالوا لا یبقی من درنہ شیئا قال فذلك مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہ الخطایا رواہ البخاری صدق اللہ العظیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بتلاؤ تم میں سے اگر کسی کے دروازے پر نہر جاری ہو، یغتسل فیہ کل یوم خمسا، اور وہ شخص اس نہر میں دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، ما تقول ذالک یبقی من درنہ، تو تمہاری کیا رائے ہے اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ اکرام نے فرمایا لا یبقی من درنہ شیئا، اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فذالک مثل الصلوات الخمس، یہی مثال ہے 5 نمازوں کی، یمحو اللہ بہ الخطایا، کہ اللہ اس کے ذریعے سے انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو تیسرا عمل جس سے انسان کے ماضی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں وہ ہے 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنا۔ تو جو آدمی 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقت کی نمازوں کے اہتمام سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس لیے بہت آسان عمل ہے کہ انسان فرائض کا اہتمام کرے اور جب نمازوں کا اہتمام ہوگا تو اس کے گناہ ایسے جھڑ جائیں گے، جس طرح حضور نے مثال دی، کوئی دن میں 5 مرتبہ غسل کرے تو جسم پہ میل کچیل باقی نہیں، تو اسی طرح جو 5 نمازوں کا اہتمام کرے گا تو اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ تو نماز کا اہتمام خود بھی ہو، اپنی اولاد کو بھی حکم دیں کہ وہ نماز کا اہتمام کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بین المضاجع۔ آپ نے فرمایا اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، 10 سال کی عمر کو پہنچے نماز نہ پڑھیں تو انہیں مارو اور ان کے بسترے الگ کر دو۔ اس لیے نماز کا اہتمام خود بھی ہو، اولاد کو بھی حکم دیں۔ بچہ جب بچپن سے نماز کا عادی ہوگا تو اس کے جسم میں نظافت بھی آئے گی، وقت کا اہتمام بھی ہوگا۔ اسے جب ماحول اچھا ملے گا تو یہ ماحول اس کی زندگی کے مطابق اگلی زندگی کو تبدیل کر دے گا اور انسان کی زندگی بدل جائے گی۔ تو تیسرا عمل جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ تیسرا عمل کیا ہے؟ وہ ہے 5 وقت نمازوں کا اہتمام کرنا۔